أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ہر قسم کی حمد و ثنا رب العالمین کے لیے خاص ہے، جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس مقام پر جمع فرمایا، جو اس کائنات کا چلانے والا، بگڑی بنانے والا غوث اعظم دستگیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے۔ میں دعا گو ہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے جنہوں نے جمعۃ المبارک کے اول وقت میں مسجد میں حاضری دی، دینی ایمانی غیرت کا ثبوت دیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان کی یہ وقت کی پابندی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور رب العالمین کوئی غم نہ دے، کوئی تکلیف نہ دے، کوئی پریشانی نہ دے۔ دوسری دعا میں اپنے محترم بھائی جناب عمر دراز اور راجپوت صاحب کا ان کے لیے دعا گو ہوں کہ آج کا یہ جمعہ ان کے نام اللہ رب العالمین آج کا یہ پیغام ان کے لیے، ان کے والدہ کے لیے، ان کے والد کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ اللہ ان کے رزق، مال، جان، اولاد، کھیتی باڑی میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کی والدہ محترمہ کا سایہ بھائی عمر دراز اور راجپوت کے سر پہ تا دیر قائم و دائم آباد اور سلامت رکھے۔ محبت سے آمین۔ اللہ اکبر۔ تیسری دعا اپنے مسجد کا پیغام تمام مسلمان بھائیوں تک جو پہنچاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، بھائی مبین اور بھائی زہیب۔ اللہ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور محترم بھائیوں، چوتھی دعا، جتنے بیمار ہیں میرا رب سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دعا کرو کہ میری بیٹی مناہل فاطمہ بیمار ہے، میرا رب اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور پانچویں دعا خانے وال کی ایک عظیم شخصیت ہے، چودھری اجمل ارائیں صاحب، محب علماء ہیں، آپ کے قاری کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کے رزق، مال، جان، اولاد میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے جب تک میں دعا نہیں کر پاتا مجھ سے تقریر نہیں ہوتی، مجھ سے خطاب نہیں ہوتا، دعائیہ کلمات ہو گئے۔ آئیے جی وقت اپنا آپ کا ضائع کیے بغیر آپ کے دامن میں کتاب و سنت کا پیغام نچھاور کر دوں۔ دعا کرو اللہ حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے، حق بات پر میرا رب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، دیکھو کل کی تاریخ میں الیکشن ہوا۔ کیا ہوا؟ اب انتظار ہے کہ ہار کس کی ہے اور جیت یہ عارضی ہے، یہ کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، اصل ہار جیت قیامت والے دن ہوگی۔ جن کو میرا رب جنت میں داخل کر دے گا وہ کامیاب ہوگا۔ فمن افلح، جو کامیاب ہو گیا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم کے کنارے سے ہٹا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا، اس کی جیت ہوگی، وہ جیت اس کی مقدر ہوگی۔ میرے بھائیوں، اور اللہ نہ کرے جو اس امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی ہار ہوگی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا بالن بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان آیت نمبر 14 آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس بنا پر جب میں کراچی کی سرزمین پر یہ پچھلا جمعہ جو گزرا خطبہ دے رہا تھا، خطبے کے بعد میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز پڑ گئی کہ مفتی صاحب آپ کی انتظامیہ شاہ علی صاحب کے گھر والے بیمار ہو گئے، بہت بڑی پریشانی کا سامنا بنا۔ تو اسی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پیغام دینے لگا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ کتاب و سنت پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو اللہ کتاب و سنت یعنی خاتمہ ایمان پر فرما دے۔
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ رب العالمین۔ کون والا؟ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان ہم نے تمہیں وصیت کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان تجھ کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان تیرا مالک بھی میں ہوں، تجھے دنیا میں بھی میں نے بھیجا ہے، تو آئے گا بھی میرے پاس۔ اے انسان میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان میں تجھے وصیت کرتا ہوں کس چیز کے بارے میں؟ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں۔ کس کے بارے کے اندر؟ والدین کے بارے کے اندر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ والدین امی اور ابو، آئی اور ابا۔ پھر آئی اور ابا سے آئی کا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا زیادہ بتایا۔ کتنا؟ 3 گنا زیادہ بتایا۔ آنکھ میں آنکھ گیرو، دل میں دل گیرو، انشاءاللہ آج یہ دامن کتاب و سنت کی بوندوں سے بھر کے لے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ بات کی؟ اچھا، آئی کو اللہ نے جو یہ 3 درجے زیادہ دیے گئے کس وجہ سے؟ یہ بھی سورہ لقمان آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا امہ وہنن علی وہنن، کیونکہ اس کی ماں نے پے در پہ تکلیفوں کو جھیلا۔ امہ وہنن علی وہنن، پے در پہ تکلیفوں کو جھیلا۔ پے در پہ تکلیفوں سے مراد کیا ہے بھائی یوسف صاحب؟ پے در پہ وہنن، امہ وہنن علی وہنن، اس کی آئی نے، اس کی امی نے جب اس کی گود کے اندر، پیٹ کے اندر اللہ نے خوشخبری سنائی تو 9-10 ماہ تک یہ اپنے اس بیٹے کا وزن اٹھاتی رہی۔ امہ وہنن علی وہن، اٹھتے اور پھرتے اپنے بیٹے کی تکلیفوں کو برداشت کرتی رہی۔ آج جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی عزت کا پتہ نہیں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان سے پوچھو کہ آئی ابا کا کتنا ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنے سر پر ایک سونا یوریا کی کھاد نہیں اٹھا سکتے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دو۔ وہ ماں جو 9 مہینے مجھے اور آپ کو اٹھاتی ہے پیٹ میں، تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا۔ امہ وہنن علی وہن، ایک در پہ تکلیفیں۔ دعا کرو جن کے والدین دونوں یا ایک چلا گیا، اللہ سبنا کو معاف فرما دے۔ اور آگے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال کی مدت میں دودھ پلایا۔ ماں نے 2 سال کی مدت میں کیا پلایا؟ دودھ پلایا۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کر، والی والدی کا، ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ والدین کا، اچھا یہ بتاؤ مومن بھائیو، جب موت آتی ہے تو پوچھ کر آتی ہے؟ جب موت آتی ہے تو بتا کر آتی ہے؟
جب بھائی شاہ علی حاجی اسلم صاحب کی والدہ محترمہ کے ساتھ یہ کیفیت بنی، حالات اسی قسم کے نظر آ رہے تھے کہ تمام ذوی القربا کو بلا لو اور کلمے کا ذکر کرو۔ ہم میں سے ہر ایک کے والدین، یہ دین کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر اللہ کا بلاوا آ جاتا، میں اور آپ اللہ کے قانون کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو برداشت کرتے ہیں، مانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے، یا آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دم سانس تک کتنی ہستیاں، کتنے والدین زمین کے سپرد کر دیے، کبھی کوئی واپس آیا؟ تو میرے بھائیوں، میں تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ 9 فروری کے خطبہ جمعہ کے اندر پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے والدین کی عزت کر لو، اپنے والدین کی خدمت کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی کو، ماں کو 3 درجے جو زیادہ دیے گئے، وہ اس وجہ سے جو سورہ لقمان آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ آپ کو پتہ ہے نا، مجھے کسے کہانیاں گفتگو تو آتی نہیں سوائے قرآن حدیث کے، اور آگے رب العالمین نے فرمایا اِلَيَّ الْمَصِيرُ، تو نے میرے پاس ہی لوٹنا ہے، میری طرف ہی آنا ہے۔ وہ انسان جب میں اور آپ اللہ کے پاس جائیں اس حال میں کہ ہم نے اپنے رب کا بھی شکریہ ادا کیا ہو، اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ مسلمانوں، لوگوں کے جنازوں کے اعلان ہم سنتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ مبین بھائی، جب اپنے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں پتہ اس وقت چلتا ہے، آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں۔ اور آج لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، آج لوگ ماں باپ کو دکھ تکلیف غم دیتے ہیں۔ اور یارو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ والدین اللہ معاف کرے ایسی کمزور ہستیاں ہوتی تو رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ والدین کا ذکر کیوں کیا ہے؟ دیکھو نا، کوئی ایک مقام نہیں، 15 سے 12 کھولو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَى فیصلہ ہے ربُّكَ تیرے رب کا، اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے رب کے، کسی کے آگے نہ جھکو سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یاروں، میں کون کون سا وہ مقام آپ کو کھول کے بتاؤں جہاں میرے رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہو اور ساتھ والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہو، والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہو۔ جب میرا رب اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا حکم دے تو وہ ماری ہستی نہیں ہوتی، وہ کمزور ہستیاں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو حکم فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کر۔ میرا شکر کس وجہ سے؟ اگر میں تیرا آئی آبا پیدا نہ کرتا تو دنیا میں کیسے آتا؟ حاجی اسلم صاحب، بھائی عمر دراز اور راجپوت صاحب، ہم میں سے ہر ایک کوئی
اگر میرے اور آپ کے والدین نہ آتے مبین بھائی ہم اس دنیا میں کبھی نہ ہوتے. تو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا انشکر لی میرا شکر ادا کر اور والدین کا ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. ایک قدم آگے بڑھیے. ماں ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دو ماں. ماں کتنا پیارا لفظ ہے. دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو میم کا لفظ ادا ہوتا ہے. اللہ نے جو محمد الرسول اللہ مجھے اور آپ کو کل کائنات کے لوگوں کو جو اللہ نے رہبر و رہنما عطا فرمایا اس کا نام بھی محمد ہے. یوں کہو گا ادھر دیکھو یارو میں گزارش عرض کرتا ہوں جمعے کے اندر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو. آنکھیں میں آنکھیں گیرو دل میں دل گیرو. خدا کی قسم جب باہر نکلو گے کتاب و سنت کے بوندیں سے اپنا دل و دماغ بھر کے لے جاؤ گے. اچھا اللہ نے میرے رسول کا نام کیا رکھا ہے محمد. ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دو محمد. ہونٹ ملے ہیں کہ نہیں. محمد کی پہلی میم کو سلام. اور جب ماں کا لفظ ادا کرتے ہیں تو تب بھی میم محمد کا لفظ ادا کریں. دونوں ہونٹ جفیاں گھالتے ہیں ماں کا نام لیں دونوں ہونٹ آپس میں. ایک بار محبت کے ساتھ پھر ماں. اس ماں کی عزت عظمت آج بیان کر. لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تم ماں کی عظمت نہیں بیان کرتے تجھے ماں کی عظمت نہیں آتی. مبین بھائی گواہ ہے میں نے کہا تھا جب تمہارا ذوق بن جائے گا ماں کی عظمت سننے کا تو سنا دوں گا. 10-12 بندے تھے اس گاؤں کے جو کہنے والے تھے ماں کی عظمت بیان کر. میں نام نہیں دیتا وقت نہیں ضائع کرتا لیکن توجہ. ماں کون سی زبان کے اندر کہتے ہیں اردو کی. عربی زبان میں ماں کو کہتے ہیں ام. کیا کہتے ہیں ام. حمزہ پیش میم ام. محبت کے ساتھ کہو ماں کو کیا کہتے ہیں عربی میں ام. ام کا معنی کیا ہے کسی چیز کی جڑ. کسی چیز کی. اچھا ایمان سے بتاؤ کوئی سمجھ آ رہی جی. ایمان تازہ ہو رہا جی. دوسری بات میرے بزرگ کہتے تھے گوچا میں مسئلے سمجھا لا کر. یار گوچا میں میری زبان پھسل جاتی ہے ٹھیک ہے نا. ہاں عربی کے اندر ماں کو کہتے ہیں اور کا معنی کسی چیز کی جڑ یعنی اصل کو کہتے ہیں. اب ایک درخت ہے اس کے نیچے جڑیں ہوتی ہیں. تجر عروقہا توجہ تجر عروقہا. اب وہ جڑیں اصل جو ہے درخت کی وہ زمین کے اندر پھیلتی ہے تو درخت کو نشو و نما ملتی ہے طاقت ملتی ہے. اور اسی طرح یہ ماں جڑ ہے اصل ہے. اگر ماں نہ ہوتی تم دنیا میں نہ ہوتے. ماں میں نے کہا نا عربی کے اندر ماں کو کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے کسی چیز کی جڑ یعنی اصل کو کہتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے یہ جڑ قاری صاحب جڑ کا معنی بتا رہے ہیں. یہ جڑ کیا ہے؟ ماں اپنی اولاد کی جڑ ہے. قیمتی جملہ دے دیا تو ہم نے تمہارے سروں کے اوپر سے گزر گیا. ماں اپنی اولاد کی جڑ ہے اور اولاد اس کی شاخیں ہیں. اولاد اس کی کیا ہے؟ شاخیں ہیں. اور میرے محترم بھائیوں اگر جڑ نہ ہو تو شاخیں کیسے؟ ماں نہ ہو تو اولاد کیسے؟ ماں نہ ہو بھائی کیسے؟ ماں نہ ہو بہن کیسے؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے آؤ. پھر یہ جڑ ایسی کہ ہر وقت
اپنی ہر شاخ کے دل میں فکر سمائے ہوئے ہیں کہ یار ماں کی عظمت، یار ماں کی خدمت۔ آپ کو آزاد کشمیر سے تہجد کے وقت اٹھاتی ہے کہ نہیں ماں؟ ہر ایک ماں اگر اولاد گندی بھی ہو معاذ اللہ تو اولاد کبھی اولاد کو، ماں کبھی اولاد کو برا نہیں کہتی۔ کبھی نہ ٹوٹے شاخ میرے سوکھے نہ کمل آئے، ماں دی عظمت سننے والے ہو، ماں دی شان سننے والے ہو، اور جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے وہ بھی اج اپنی ماں نو یاد کر کے دعاواں کرن، اور جنہاں دیاں ماواں زندہ نے وہ میرے نال ان دیاں دعا کرن۔ کبھی نہ ٹوٹے شاخ میرے سوکھے نہ کمل آئے، خوش و خرم دیکھو اس کو، خوش و خرم دیکھو اس کو تازہ نظر آئے۔ تو آٹے دے ساٹے دے وچوں جدو کوئی ایک آئی بیمار ہوندی ہے، اسے دارو دوا کروانے میرا رب شفاواں عطا کر دیندا ہے۔ جدو ماں نو ترو تازہ ویکھنے ہے تے دل بڑی خوش ہوندا ہے۔ بھائی اسلم صاحب جدو اللہ نے تواڈے والاں نو دارو تو بعد شفاواں دتیاں، تسی جدو اپنی ماں دا چہرہ ویکھیا دل کنا ٹھنڈا ہویا۔ تے یہ دعا کبھی نہ ٹوٹے شاخ میری سوکھے نہ کمل آئے، خوش خرم دیکھو اس کو تازہ نظری آئے۔ کبھی نہ پہنچے غزند اس کو تکلیف، کبھی نہ پہنچے غزند اس کو، کبھی نہ گو ویرا دل و جان سے چاہتی ہے ہر کسی کی ماں۔ اللہ اکبر اللہ، سینکڑوں ہوئے ہیں دنیا میں، سینکڑوں ہوئے ہیں دنیا میں واقعہ ایسے، مائی مریم صدیقہ یا ام موسیٰ جیسے دکھ دیا قوم نے، دکھ دیا قوم نے جو چاہا سو کہہ لیا، اولاد کی خاطر ماں نے، اولاد کی خاطر ماں نے دیکھو سب کچھ سہ لیا۔ موسیٰ بھائی اور بزرگوں نوجوانوں جنہاں دیاں والدین زندہ سن، والدین زندہ سن، بالکاں کولو بچیاں کولو ماپیاں دے نا فرمانے ہو جاندے، ماں دکھ سہ بھی لیندے، برداشت بھی کر لیندے، نالے دعاواں بھی دے دیندے۔ اللہ اکبر اللہ، آؤ نا ہر ایک بندے دی ماں
میں آنا جناب موسیٰ دی مان دا تذکرہ کرنا چاہنا وا اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھن لگا وا نالے حق دا اعلان کرن لگا وا اللہ اکبر اللہ میں دعا کرنا 9 فروری دے خطبہ جمعہ دے اندر کھڑے ہو گے یا اللہ جنہیں پریشان آئے نے سبنا دے پریشانیاں دور کر دے اور جنہیں دکھے آئے نے سبنا دے دکھانوں دور کر دے ربا خوشیاں سے فرما دے آؤ نا موسیٰ دی مان دا تذکرہ سننے والو اللہ رب العالمین دا قرآن پڑھ رہا نالے حق دا بولو نالے حق دا اعلان کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں سورۃ القصص سامنے آ گئی جے آیت نمبر 4 آ گئی جے رب العالمین اعلان فرماندے نے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم وَيَسْتَغَيِّ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ اللہ اکبر اللہ دیکھو نا موسیٰ دی مان دا ذکر اللہ دے قرآن نے سورۃ القصص دے اندر آیت نمبر 4 دے اندر کس طرح بیان فرمایا اے جڑا تواڈے سامنے رب العالمین دا قرآن پڑھیا ہے ہن ذرا دا ترجمہ سماعت فرمایا جے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کردا جے ان فرعون علا فی الارض بے شک فرعون زمین تے غالب سے ان فرعون علا فی الارض ارض زمین نو کہندے نے جدو فرعون زمین تے کی سی غالب سی وجعل اہلها شیعا تے اس فرعون نے اپنے ملک دے باسیانو اعلان کر دیتا اس فرعون نے اپنے ملک دے باسیانو گروپاں دے اندر تقسیم کر دیتا کتھے کر دیتا گروپاں دے اندر تقسیم کر دیتا تاکہ میری حکومت ختم کرنے واسطے اے جمع نہ ہو سکن میری حکومت ختم کرنے واسطے اے جمع نہ ہو سکن اس تو بعد کی ہویا سب تو بڑے قبیلے بنے اسرائیل نو کمزور کرنے واسطے انہاں دے بیٹیاں نو ذبح کرنا چاہنا سی اور بیٹیاں نو انہاں دے بیٹیاں نو ذبح کرنا چاہنا سی بیٹیاں نو چھوڑنا چاہنا سی کیونکہ فرعون بڑا فسادی سی فرعون کی سی میں ڈیٹیل کے اندر نہیں جا رہا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے عنوان دکھی بھی ہے عنوان لمبا بھی ہے اے قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر انہاں دے بیٹیاں نو ذبح کرنا چاہنا وا انہاں دے بیٹیاں نو چھوڑنا چاہنا وا اور اے فرعون بڑا فسادی ہے اے بات رب العالمین نے بیان فرمائی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماندے نے فرعون نے جلادانو چھریاں دے دیتیاں توجہ ہے فرعون نے جلادانوں کی دے دیتیاں چھریاں دے دیتیاں چھریاں دے کے بھیجیا کہ جو بھی اسرائیلی بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو جلادہ نے ایسا ہی گیتا جلادہ نے ایسا ہی گیتا اللہ اکبر اللہ کچھ وقت تو بعد کچھ گھڑیاں تو بعد کچھ گھنٹیاں تو بعد اجلاس ہویا کہ اس
طرح دے سب اسرائیلیاں نو ختم کر دے گے جو اپنے خدمت دے کام انہاں کولو لیندے ہو یہ تانوں خود کرنا پین گے نا اللہ واسطے ماحول نہ خراب کرو اے بچیاں نو ذرا بیر کر دیو شفیع بھائی اٹھو ذرا قربانی دیو اج دے 9 فروری دے جمعے دے اندر اس دے واسطے تے موسیٰ بھائی میں کیا سینا کیونکہ میں عظمت ماں تو بیان کراں گا جدو تمہارے ذہن بن جان گے اللہ اکبر اللہ اے ماحول نہ کرم کرو ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے میں بار بار اعلان کر کے تانوں کے ہاتھ کے جلدی آ جاؤ کیونکہ عظمت ماں بڑا دکھے واقعہ دینا اللہ اکبر اللہ انہوں نے کہا کہ تسے تا اس طرح اسرائیلیاں نو ختم کر دیو گے پھر اپنی خدمت دے کام انہاں دے کول جڑ لیندے ہو اے تا پھر تانوں خود کرنے پین گے تانوں خود کرنے پین گے ہن فیصلہ اے ہویا کہ تساں انہاں دے 1 سال دے بچے قتل کر دیو تے 1 سال زندہ رہن دیو انہاں دے فیصلہ کی ہویا انہاں دے بچے 1 سال قتل کر دیو 1 سال زندہ رہن دیو اس طرح انہاں دے نال کثرت نہیں پھیلے گی اس طرح انہاں دی نسل زیادہ آگے نہیں بڑھے گی جس تو تسی خوف زدہ ہو بلکہ صرف انہاں دے فوت ہونے والے بڑیاں دے جگہ ہی باقی رہ جائے گی اللہ اکبر اللہ کرنا کی ہویا پھر ہارون علیہ السلام پیدا ہو گیا کون پیدا ہوئے ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جس سال بچے زندہ رکھے جاندے سن اسی سال دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا اس سال موسیٰ پیدا ہوئے علیہ السلام جس سال بچے ذبح کیتے جاندے سن آونا اے سورت جے اللہ دا قرآن جے سورت القصص جے آیت نمبر 7 جے اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ موسیٰ دیمان دا ذکر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ اکبر اللہ ترجمہ سنے آجے وَأَوْحَيْنَا اسے وحی کہتے طرف الہ ام موسیٰ دی ماں دی طرف موسیٰ علیہ السلام دی ماں دی طرف وحی کی تھی کس چیز دی وحی کیڑا ہوگم ان عرض کہ نو دودھ پلاندی رہ دودھ پلاندے رہ ان عرض انو دودھ آج کل ایک بات تو انہوں پتہ ہے کہ جو بات میرے ذہن میں آتی ہے میں رکھتا نہیں کر دیتا ہوں پتہ ہے آپ کو بعض مائیں ایسی ہیں جو اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی فیڈر پہ لگا دیتی میں نے یہ حدیث سنائی تھی جو والدہ اپنے بچے کو اپنی چھاتی کا دودھ نہیں پلاتی قیامت والے دن اللہ اس کی چھاتی پہ اژدہے مسلط کر تو خیر ان عرض کہ تو انہوں دودھ پلاندے رہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جدو تینوں اس دے بارے دے اندر کوئی خطرہ محسوس ہوئے پھر کی کرنے فَعَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تے اس نو تابوت دے اندر رکھ گے پانی دے اندر ڈال دینا تابوت کا ہوئی
صندوق تابوت دے اندر رکھ گے فل ایام میں پانی دے حوالے تواڈے ساڈے وچوں جدوں کوئی چلا جائے تے کہن والا کی کہندا ان دے جملے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے ہن لمبے پئیے جدائی رب ملایا پیار ملائیں گے رب ملایا پیار ملائیں گے اور امید نگائی اللہ اکبر اللہ میں عرض کر رہا کہ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِمْ کس کو بند کر فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِمْ جدوں تینوں خوف محسوس ہون لگے جدوں تینوں خطرہ اس دے بارے دے اندر ہون لگے پھر کی کرنے پھر میں انہوں پانی دے اندر ڈال دینا اللہ اکبر اللہ موسیٰ نو تابوں دے اندر آگے پانی دے حوالے کر دینا او مسلمانوں رب دا قرآن جے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي پانی دے حوالے کر کے پھر کوئی غم بھی نہ کرنا تے کوئی خوف بھی نہ کرنا اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْكَ اسی تیرے پاس ضرور واپس لوٹاواں گے اِنَّا رَادُّوهُ اِلَيْكَ اے تیرا موسیٰ تیرے پاس ضرور واپس لوٹاواں گے وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تیرا پتر تیرے کول واپس بھی لوٹاواں گے اپنا رسول بھی بناواں گے یہ ہے موسیٰ ایک ہمارا بھی موسیٰ سبحان اللہ اللہ دکھ غم دور کر دے ہاں جی اللہ اکبر اللہ اس وحی تو بعد توجہ ہے نا اس وحی تو بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام دے مانو دو خوشخبریاں سنائیاں کنیاں خوشخبریاں دو خوشخبریاں سنائیاں پہلی تو اے وے کہ اے بچہ آپ ہی دے پاس پرورش پائے گا پہلے خوشخبری اے بچہ اندے تو سے تربیت کرو گے کیونکہ تو سے پیٹ دے اندر رکھیا تو سے پھر اللہ دے وحی دے اترن دے نال اللہ دے حکم اترن دے نال تو سے پانی دے حوالے کے دا اس رب العالمین کہندہ ہے میں حکم دے رہا پریشان نہیں ہونا غم نہیں کرنا اللہ نے چاہا تے تیرا پتر بھی واپس لوٹاواں گے نالے اپنا رسول بھی بناواں گے اے پہلے خوشخبری اور دوسری خوشخبری کی ہے کہ اس نو قتل بھی نہیں کرے گا اس نو کوئی قتل بھی انہوں کوئی قتل بھی نہیں کرے گا کیونکہ اسے انہوں اپنا رسول بنایا ہے اللہ اکبر اللہ موسیٰ دیمہ بچے نو دودھ پلان دے رہی جدوں جلاداں دا خطرہ محسوس ہویا جدوں جلاداں دا خطرہ محسوس
محسوس ہویا تے اس بچے نو صندوق کے اندر رکھ کے دریا دے اندر ڈال دیتا. کتھے ڈالیا؟ دریا دے اندر ڈالیا. آؤ نا اے سورت جے اللہ دا قرآن جے دعا کرو ساڈے ساؤنڈ میں صحیح چل دے رہے کیونکہ موسیٰ دے ایمان دا تذکرہ کر رہے آوا. اللہ اکبر. اللہ توجہ ہے. اللہ رب العالمین دا قرآن کے اعلان کر دے وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جَنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ اکبر. اللہ موسیٰ علیہ السلام دے ماں جناب موسیٰ نو دودھ پلان دے رہی. جدو جلاداں دا خطرہ ہویا اس بچے نو صندوق کے اندر رکھ کے دریا دے اندر ڈال دیتا. وقالت رب دا قرآن کہہ رہا جی وقالت لأختہ موسیٰ علیہ السلام دے بہن نے فرمایا قصِّهِ فبصرت بِهِ. موسیٰ علیہ السلام دے بہن نے فرمایا اس صندوق دے پیچھے پیچھے چلے جا اس تابوت دے پیچھے پیچھے چلے جا. فبصرت بِهِ عن جنب اور دور دور تو موسیٰ نو دیکھ دے رہے دور دور تو موسیٰ نو دیکھ دے رہنا. کیوں؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تاکہ فرعونیاں نو شک نہ پوے فرعونیاں نو شک نہ پوے. اللہ اکبر. اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماندے نے شیطان نے انہاں دے دل دے اندر وسوسہ پایا کہ انہیں کی کیتا ہے کہ میں نے یہ کیا گیا خود ہی اپنے ہاتھ نال اپنے بچے نو دریا دیاں لہراں دے اندر اور مچھلیاں دے حوالے کر دیتا. اے شیطان وسوسہ دل دے اندر پا رہا سی لیکن میں کہنا چاہنا جنو اللہ رکھے انہوں کون چکھے اور جنو اللہ رکھے انہوں کون جگہ. اللہ اکبر. اللہ اس تو بعد بہتر ایسی کہ میرا بیٹا میرے سامنے ذبح کیا جاندہ میں خود ہی اپنے بچے نو کفنان دے دفنان دے تے نالے دل نو چین نہ جاندہ نالے دل نو اطمینان نہ جاندہ. اس تو بعد کی ہویا اے صندوق جیڑا سی اے تابوت جیڑا سی بندہ ہویا. فرعون محلات دے اندر پہنچ گیا. کتھے پہنچیا؟ فرعون محلات دے اندر پہنچیا. اللہ دا قرآن پیا پڑھنا سورۃ قصص دی آیت نمبر 8 پیا پڑھنا نالے حق دا اعلان پیا کرنا. اللہ دا قرآن اعلان کر دے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه آل فرعون. آل فرعون سے مراد کیا ہے؟ یعنی آسیہ. کون؟ آسیہ. آل فرعون یعنی حضرت آسیہ دیا خادمہ عورتیں دریا دے کنارے پانی بھرنائیاں سن. کی بھرنائیاں سن؟ پانی بھرنائیاں سن. انہوں نے تابوت اٹھایا حضرت آسیہ دے پاس لے گئیاں. انہوں نے جدو کھولیا ویکھ دیا ہی اس دے دل دے اندر بچے دی شدت نال محبت ڈال دیتی گئی. بچہ صندوق دے اندر تابوت دے اندر اگر کی ہویا سنے آجیں جدو جلاداں نے اے خبر سنی تے قتل کرن واسطے آئے. ٹائم تھوڑا توجہ
جدو جلاتا نے خبر سنی تے پھر قتل کرنے واسطے آئے۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم نے فرمایا فرعون نو آن دیو، او جو حکم کرے عمل کر لینا۔ فرعون آیا، کی آیا؟ فرعون آیا، وقت دا کافر آیا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا جی وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون۔ اے جڑا قرآن پڑھے ہے، اے جڑے سورت قصص وچ آیت پڑھی ہے، اندا ترجمہ کی ہے، اے قرآنی الفاظ پہلے سنیا جی وقالت امرأۃ فرعون، وقالت اور آکھیا وقالت آگیا امرأۃ فرعون، فرعون دے بیوی نے آکھیا یعنی آسیہ نے آکھیا کی آکھیا قرۃ عین قرۃ عین اے بچہ میری اکھاں دے ٹھنڈک ہے، قرۃ عین اے بچہ میری اکھاں دی کی ہے ٹھنڈک ہے، عین ولک لا تقتلوہ میرے واسطے تے تواڈے واسطے اے اکھاں دی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ اس بچے نو قتل نہیں کرنا، اس بچے نو قتل نہیں کرنا۔ اگر میرا قرآن عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیونکہ اس واسطے میری تے تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، انہوں قتل نہیں کرنا۔ ممکن ہے عسیٰ ان ینفعنا یہ بچہ سانو نفع دے گا، عسیٰ ان ینفعنا یہ بچہ سانو فائدہ دے گا، ولدا وهم لا یشعرون، ولدا وهم لا یشعرون۔ اسینو اپنا پتر بنا لواں گے، اسینو اپنا بیٹا بنا لواں گے، رڑ جا بیٹا رڑ جا بیٹا روڑ دیتا میں تینوں۔ دیکھو نا اے بیتے ماں سے اے بیتے ماں سے ہونا جدو اتو تک معاملات آ پہنچے، شاعر نے اس انداز کے اندر گیا ہے روڑ جا، یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ روڑ جا، جاہلی زبان کا، ہاں روڑ جا بیٹا روڑ جا بیٹا روڑ دیتا میں تینوں۔ موسیٰ دی مان دا تذکرہ قرآنی واقعات سننے والوں تو صرف اپنی ماما دی قدر کریا کرو۔ کرو گے؟ کرو گے؟ وہ تو اسے بڑی انشاءاللہ کہنی ہے، کیونکہ قاری صاحب تو آدھے شکنجی اندر جو آئے ہیں، باہر نکلا گے تو اپنی مرضی کریں گے نا۔ اللہ اکبر اللہ، روڑ جا بیٹا روڑ جا بیٹا روڑ دیتا میں تینوں، پھر ملاوے گا مولا پھر ملاوے گا مولا ساڈا اس وعدہ دیتا مینوں۔ عظمت ماں سننے والوں، موسیٰ علیہ السلام دے ماں دا تذکرہ سننے والوں، ایک کہندی ہے ماں ہتھے روڑیا وچ دریا دے اپنا پت پیارا،
ہتھے روڑیا وچ دریا دے اپنا پتر پیا غم فکر وچ روے مائی چلے نہ کوئی چارہ مریم بیٹی بہن موسیٰ دی مریم بیٹی بہن موسیٰ دی محبت بچ دیوا پچ پچ ٹر دی جاوے کرے خوب نگرانے جس دم صندوق موسیٰ دا فرعونی محلہ کول آیا پھڑ کے لوکا بغیر کڈیا جلدی بھوا لایا شہر مصر وچ خبراں گئیاں شہر مصر دے وچ خبراں گئیاں فرعون بھی ویکھن آیا آسیہ بی بی بہت سیانی آسیہ بی بی بہت سیانی سینے نال لایا قتل نہ کرنا اس دے تائیں لا تقتلوہ انہوں قتل نہ کرنا عسیٰ ینفعنا اس سانو نفع دے گا اس سانو فیدہ دے گا والدن نالینو اپنا بیٹا بنا لوانگے اللہ اکبر قتل نہ کرنا اس دے تائیں پتر اسی بنا فائدہ پائے اس دے کولو فائدہ پائے اس دے کولو گھر وچ رونقاں لائے اس واسطے دے اے موسیٰ دی ماں دا تذکرہ بڑے لمبے لیکن میں اتھے بات نو چھڑ رہے ہیں ایک اور مسئلہ بھی بیان کرنے او لوگوں اے موسیٰ دی ماں دا تذکرہ تو سی سنے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام دے نال کس قسم دی کفیت ہوئی تے ماں کے دا پریشان سی تے رب العالمین نے جناب موسیٰ دی کس طرح حفاظت فرمائی فرعون اور جلادہ کو لوگ کس طرح میرے رب نے محفوظ رکھے اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں کی دل سے پوچھو بچے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے میں پیغام دوں گا بھائی شاہ علی کے بیٹوں کو اللہ نے آپ کی ماں کا سایہ ابھی آپ کے سروں پہ قائم رکھا ہے خدمت کر پیغام ان کو ہے مطلق پیغام سب مسلمانوں کو ہے جن کے والدین میں سے والدہ زندہ خدمت کر لو کیا کر لو والدہ اور والد کو گالیاں دینے والوں میں پوچھتا ہوں گالیاں دے کر کبھی تم سکون کی زندگی بسر کرو گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مجھے لوگ کہتے ہیں قاری صاحب ماں باپ کا دل دکھا کے دنیا میں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا قبر آئے گی قبر تو لگے گی خبر میں کہ سن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس نے والدین کو دکھ دیا تکلیف دی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اللہ اس کو دنیا میں عذاب سے دوچار نہ کر دے گا اس وجہ سے 3 حق اللہ نے والدہ کو دیے تو اس وجہ سے
اور کوئی نات خان حضرات ماں ماں اینا چوک دنے اسمانہ نال پہنچا دیں باپ دا نام تھائی کوئی بھائی مبین غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں موسیٰ بھائی بول دے نہیں جے اور لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میرے پیغمبر نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے جب دروازے نہیں کھولے گا تو جنت میں کیسے داخل ہوگے اور ماں یہ دعاؤں کا ڈپو ہے والد یہ دعاؤں کا ڈپو ہے اور میرے بھائیوں الجنت تحت اقدام الامہات یہ میرے محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ اللہ نے والدہ کے قدم کے نیچے جنت رکھی ہے اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا تو یہیں سے آگے انشاءاللہ بیان کروں گا اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کراچی جانے کے بعد اور یہ پچھلی رات اس سے پچھلی رات جو شب معراج والی غالباً گزری ہے اس کے اندر میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا تو میں ان کا ادب سے نام لوں گا ان بھائیوں نے اپنی اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ مفتی صاحب نے جو یہ مسئلہ بیان کیا ہے نا کہ بچے کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا جائز نہیں ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ کیا بولتا ہے اچھا یہ بتاؤ یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھا ہے جب 15 منٹ باقی ہیں ابھی جماعت کے اندر لیکن یہ مسئلہ اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بتاؤ کہ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے بیان کیا تھا جواب دو آن دی کیمرہ سچ وہ جو سر چڑھ کے بولے سچ وہ جو سر چڑھ کے بولے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا قبرستان کے اندر کھڑے ہو کے بیان کیا تھا جواب دو کیا میں نے کال کوٹڑی کا دروازہ بند کر کے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کیا میں نے یہ مسئلہ رات کے اندھیرے میں بیان کیا تھا آن دی کیمرہ سب کچھ موجود ہے میں تو آپ کو محمد رسول اللہ والے راستے پہ لگا رہا ہوں اور لوگ بیٹھ جا کر کہتے ہیں تم نے کوئی عجیب سا کاری رکھ لیا ہے پتہ نہیں کون سے رستے پر کون سے دن پر آپ کو لگا رکھا گیا میں نے یہ بات بانگ دہل کہی تھی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو مناظرے کے لیے کتنے مولوی آئے تھے آپ کو میں ماں کی دودھ کا واسطہ نہیں دیتا اللہ کی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں بولو مناظرہ کرنے کتنے قاری آئے تھے جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا بھاگا کون اور یاد رکھو آج بھی وہی مسئلہ آج بھی اگر آپ لوگ مجھے مسجد سے چھٹی کروا دو کوئی پرواہ نہیں دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں آنے دوں گا سنو بھائی مبین ان بھائیوں کو کیمرے کے اندر لے گیا تاکہ یوٹیوب پر سننے والے یہ نہ کہیں قاری صاحب نے بند کمرے کے اندر یہ بات کی ہے دوسری بات مجھے عدالت میں لے جاؤ تب بھی قرآن و حدیث کے معاملے میں کمپرومائز بلند آواز سے بولو تیسری بات مجھے سپریم کورٹ لے جاؤ تب بھی قرآن و حدیث کے معاملے میں کمپرومائز تلوار نیزے انیا میری گردن پہ رکھ لو
तब भी अपने मौक़िफ़ से, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। ये कितने बातें की हैं मैंने? बोलो, 3 या 4 बातें कही हैं ना। अगर जो कहते हैं अदालत देना जायज है, अगर इल्मी कुव्वत है, इल्मी, अल्लाह का शुक्र है, मैं सीने पे हाथ मार के कहता हूँ, मुझे मेरे रब ने दीन इस्लाम के तमाम उलूम व फुनून से निवाजा है। और ये बात सिर्फ लफ्ज़ी खिताबत नहीं, जिसमें सबूत देखना हो, ये सबूत मौजूद है कि मेरे पास कितना इल्म है और क्या कुछ है मेरे अंदर। अगर सबूत देखना हो तो हाजिर, लेकिन असल मसले की तरफ आता हूँ। अगर इल्मी कुव्वत है तो आप इंतजामिया, नमाजी, अहले गांव शराइत मुतय्यन कर लो, एक मौलवी ले आओ जो इल्म का पाया, इल्म का समंदर, इल्म की गहराई तक जाने वाला हो, इल्म की अस्मा और रिजाल का इल्म जानने वाला हो, और मदद को सही सनद तक रसूलुल्लाह तक पहुंचा दे। मैं भरे मजमे में ऐलान कर रखा हूं, मैं अपना मौक़िफ़ भी वापस लूंगा, हाथ भी जोड़ूंगा और बालकों के कानों के अंदर अजान भी दूंगा। करो तैयार, एक कदम आगे बढ़ो, मीटिंग करो, मुशावरत करो। मैं अल्लाह के रहमत से ये मसला साबित करने के लिए तैयार हूं। आइए, मसला क्या था? बड़ा अहम मसला है। क्या बच्चे के पैदाइश के वक्त कान में अजान और अकामत कहना साबित है या नहीं? अब इस मसले को दोबारा से खोल रखा हूं ताकि यार कट्टी कट्टा आज निकल ही जाए कि या कुरान और हदीस को मान लो या हक बयान करने वाले की छुट्टी करवा दो, रिज़ा का मालिक मेरा रब है। मैंने ये मसला समझाया था सही सनद के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे की पैदाइश के वक्त गान में ना अजान कहना साबित है और ना ही अकामत कहना साबित है। ये मेरा दावा। आगे आओ। इस सिलसिला में 3 रवायात पेश की जाती हैं। कितनी? कान खोलो यार। कितने रवायात? जो ना काबिले हुज्जत है, ना काबिले। अच्छा, मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ, सनद किसे कहते हैं? जरा थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बयान कर दीजिए। मतन किसे कहते हैं? थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन बयान कर दीजिए। तीसरा लफ्ज मैंने बोला ना काबिले हुज्जत, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बयान कर दीजिए। बयान कर सकते हो? नहीं तो जुमे के बाद अगर किसी में इल्मी कुव्वत है तो दिल खोल के करें। अब अहले हदीस के 2 असूल हैं। अहले हदीस के कौन कौन से बोला? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अतीउल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो, अतीउल्लाह। सदा लगा दो, जब ये पैगाम सोशल मीडिया पर जाए, लोग कहीं के 261 राबे नित भागोवाली में जो रहने वाली अवाम और कौम है, ये कुरान के दीवाने हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के परवाने हैं। राज अल्लाह का, रवाज मोहम्मद का। किसका? राज अल्लाह का, रवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ये और लोग हैं जो कहते हैं कि कारी साहब दीन नालो दुनिया रखनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। और तुम दुनियादारी को देखते हो, मैं दीनदारी को देखता हूं। जनाजे की बात आई, भाई खलील का जनाजा पढ़ाते वक्त मैंने ऐलान किया था, 6 तकबीरें कहूंगा, 1 सलाम फेरूंगा। क्या कहते थे? बता दो जरा, बोलो यार। है क्या कहते थे आवाम? कारी साहब दोनों तरफ सलाम फेर दिया, बड़ी दूर दूर तो आराम आई है। मैं पूछना चाहता हूँ, वाजिब का दर्जा ज्यादा है या सुन्नत का? जिसने बात करनी है दिल खोल के आए। चलो खैर, तुम देखते हो कारी साहब, अगर
اس طرح عمل نہ کریں تو برادری میں ناک کاٹی جائے گی. کیا؟ اور بلند آواز سے بولو, کیا کاٹی جائے گی؟ اور تم ناک کٹواتے رہو, ناک کاٹی جائے گی. میں کہتا ہوں ہوش و حواس کے ساتھ ناک کٹوانے کی بجائے گٹر کا اتنا سا پانی لے کے ناک دبو گے ویسے ہی مر جاؤ. جو کہتے ہیں دنیا داری رکھنی ہے اور رکھتے ہو تم دنیا داری رکھو, میں دین داری رکھتا ہوں. دین کا آوازہ ہمیشہ سے بلند کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. آگے آؤ. اب ناقابل اہل حدیث کے دو اصول ہیں, اطیع اللہ اور اطیع الرسول. اللہ کا حکم قرآن, محمد رسول اللہ کا فرمان. اب ناقابل حجت. یہ جو جب میں کراچی گیا نا, پیچھے بلال بھائی کو کسی نے گال کی اور گال کر کے کہا میں ثابت کرتا ہوں. وہ جی حسن حسین کے کان کے اندر رسول اللہ نے اذان پڑھی ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو میرا پہلے دن سے یہ چیلنج ہے, یہ روایات کمزور ہیں. اور یاد رکھیے کمزور روایت, ضعیف روایت نہ ہم فضائل میں مانتے ہیں نہ عقائد میں مانتے ہیں. اب سنیے, کٹ دیو آج کٹی کٹا. پہلی روایت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی. حوالہ کیا ہے؟ ترمذی اور ابو داؤد. حوالہ کیا ہے؟ اب ذرا توجہ ہے, توجہ ہے. بات کو سمجھنا چاہتے ہو یا بند کر دوں؟ سمجھنا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ, جو سمجھنا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. اب یہ روایت ضعیف ہے. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اپنے پاس تو علم نہیں, باہر سے گاڑی منگوا کے پروگرام کروا کے اور مجھے برا بھلا کہلوا کے تمہیں ملے گا کیا؟ میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نہیں. سنو, اس روایت میں خرابی کیا ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے جس کو سند کہتے ہیں, اس میں عاصم بن عبید اللہ راوی ضعیف ہے. کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اٹھائیے تلخیص الحبیر اور رقم ہے 1985. دوسرا حوالہ التقریب, یہ اسماء الرجال کی کتابیں ہیں جو چھان بین کرتی ہیں, جو بتاتی ہیں کہ یہ سند نبی پاک تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. التقریب کے اندر ہے 3065. 3000. یہ محدثین کا فیصلہ ہے. کیا ہے؟ آگے آؤ. دوسری روایت. مفتی صاحب ابھی تو میں بیان کر کے کراچی کی عوام لانڈی بینٹ کلونی نمبر 21 یعقوب اوٹ اور اوٹ برادران ابھی سوال جواب کر رہے تھے. میں نے جب ایک بھائی سے بات کی تو یہ باتیں ہوئی. لائیے اس بھائی کو سامنے, لائیے اس بھائی کو سامنے. یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان. دوسری روایت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس سے صبیان کی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی ایک بیماری ہے صبیان, یہ بیماری. اب یہ حدیث جو ہے, یہ روایت جو ہے موضوع ہے, من گھڑت ہے. موضوع ہے, بلند آواز سے موضوع ہے, من گھڑت ہے, خود ساختہ ہے. اس روایت میں دو راوی ایسے ہیں جو متکلم فی ہیں, جن پر کلام کیا گیا ہے. وہ محدثین کا تو یہ اصول ہے, جس نے زندگی میں ایک بار جھوٹ بولا دوبارہ محدثین نے اس راوی سے روایت قبول نہیں کی. آگے سنو. اور تیسرا مجہول ہے. اب یہ جو دو راوی جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ
متکلم فی ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ توجہ، مروان بن سالم الغفاری. کیا نام ہے؟ مروان بن سالم الغفاری. اس کے متعلق توجہ میری طرف، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے. کیا ہے؟ اب کوئی عالم بیٹھا ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ یہ منکر الحدیث کیا ہوتا ہے. اس کے لیے لمبی تفصیل ہے لیکن میں صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اچھا، امام ساجی فرماتے ہیں کذاب، یہ جھوٹا ہے. کون؟ مروان بن سالم الغفاری. امام ساجی فرماتے ہیں کذاب، یہ کیا ہے؟ بلند آواز سے کیا ہے؟ یار میرے لیے نہیں بولتے تو نہ بولو، قرآن کے لیے بولو، حدیث کے لیے بولو. یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. یضع الحدیث، حدیثیں گھڑتا تھا. حدیثیں آگے آئیے. امام دار قطنی فرماتے ہیں مروان بن سالم الغفاری کے بارے میں یہ متروک الحدیث ہے. کیا ہے؟ حدیثوں کو چھوڑنے والا ہے. موٹی تعریف کرتا ہوں. امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے. ابن ابی حاتم فرماتے ہیں منکر الحدیث جداً، سخت ضعیف ہے. اور ضعیف الحدیث لیس لہو حدیث قائم، اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. اس روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی. اور کھولیے کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 385. صفحہ نمبر 385. اور دوسرا راوی کون ہے؟ یحییٰ بن العلا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس راوی کے متعلق کہتے ہیں کذاب یضع الحدیث، یہ بہت جھوٹا ہے اور حدیثیں گھڑتا ہے. یارو ایسی جھوٹی روایات پر تم اہل حدیث سے عمل کروانا چاہتے ہو. آگے آؤ. امام نسائی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ راوی مروان بن سالم الغفاری متروک ہے. اسماء الرجال کی کتاب اٹھا تقریب 6570 نمبر ہے. 6570 نمبر ہے. آگے آئیے. امام نسائی اور امام دار قطنی فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے. کیا ہے؟ بلند آواز سے متروک الحدیث. حوالہ دیتا ہوں تہذیب التہذیب جلد نمبر 162. اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رما بالوضع، اس پر حدیثیں گھڑنے کی تہمت ہے. اس پر حدیثیں گھڑنے کی. اور تیسرا راوی یہ میں نے ثابت کر دیا کہ یہ دو راوی ہیں جو متکلم فی ہے، ان پر یہ کلام ہے. اس وجہ سے ہم اس روایت کو قبول نہیں کرتے، نہ فضائل میں، نہ اعمال میں، نہ عقائد میں. اور اس یہ دوسری روایت کے اندر یہ بات بیان کی ہے تیسرا راوی مجہول ہے. کیا ہے؟ مجہول ہے. اس کا نام کیا ہے؟ طلحہ العقیلی. یہ مجہول ہے. تقریب التہذیب 3029 نمبر ہے. 3000. آئیے تیسری روایت سنیے اور بات جماعت کھڑی کرو. تیسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آتی ہے. تیسری روایت. اچھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب میں کراچی میں تھا وہ کون سا گاڑی تھا جس نے بلال بھائی کو فون کر کے کہا تھا میں ثابت کرتا ہوں؟ گاڑی والا. اس کو میرے اسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دیکھو قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں باوضو کھڑا ہوں. اگر میں نے اپنی مائی کا آئی کا دودھ حلال کا پینا ثابت نہ کرو
مجھے حرام کا کہنا، آج جمعے کے بعد تیاری کرو اور مجھے اس کے پاس لے جاؤ، مجھے جان کی کوئی فکر نہیں، لے جاؤ اس کو بہت ثابت کر، ثابت کر۔ آگے آؤ، تیسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے کان کے اندر آذان دی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ اور اس روایت کا حوالہ کیا ہے؟ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اس کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ روایت بھی موضوع ہے۔ کیا ہے؟ چلو تو ہمیں پتہ نہیں موضوع کی ہوتا ہے، ویسے بول لو موضوع ہے۔ آواز کم ہوگی تو 3 گھنٹے اور لگاؤں گا۔ ہاں، یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے۔ کیسے؟ اس روایت میں محمد بن یونس القدیمی ہے، جس کے متعلق امام ابن عدی فرماتے ہیں اس پر روایات گھڑنے کی تہمت ہے، اس پر روایات گھڑنے کی۔ ذرا آنکھیں میری آنکھوں میں گیرو، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے پورے مجمع میں سے اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تمہارے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ بہتان لگے، الزام لگے تمہارے دلوں میں، ہمارے جیسے دین کے خادم اگر دین کا علم رکھنے والے ہوں، وہ کہیں گے سب کچھ ختم، آئیے پہلے یہ الزام ثابت کرو۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب الزام لگانے والے پر جواب کیا آتا ہے؟ میں نے کہا کبھی میرے پاس آ کے بیٹھے مسجد کے اندر، ہماری حالت تو یہ بات کرنے لگا غصہ نہ کرنا، اگر امام بیمار سویا پڑا ہے، ہم آتے ہیں صبح نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 2-3 بندوں کے سوا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب مر گئے ہو کہ زندہ ہو، آئے نماز پڑھی کے ہو گیا، چلو خیر تمہاری مرضی، میں پھر بھی دعا کرتا ہوں۔ یہ روایت موضوع ہے۔ کیا ہے؟ موضوع ہے، اس پر روایات گھڑنے کی تہمت ہے۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں اس نے 1000 سے زائد روایات گھڑی ہیں، 1000 سے آواز نکالو، 1000 سے۔ اب میں دیکھتا ہوں جس کے پاس زیادہ ہوگی پھر جماعت کھڑی کروں گا۔ 1000 سے جس پر یہ تہمت ہو کہ 1000 سے زائد روایات یہ گھڑے، تم اہل حدیث سے عمل کروانا چاہتے ہو کہ بچوں کے کان میں اذان پڑھو، تم میرے سامنے میرے ہوش و حواس قائم ہے، 1,00,000 روپے رکھو اور کہو کہ قاری صاحب بچے کے کان میں اذان دے، رب کعبہ کی قسم تمہارا دیا ہوا 1,00,000 پاؤں کی نوکر سے ٹھکرا دوں گا۔ محمد کے فرمان پہ کمپرومائز یہ گھوڑو، یہ میں نے خطاب کر کے بھاگ تو نہیں جانا، میں نے غار میں تو نہیں داخل ہو جانا، ادھر ہی کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، کوئی پولیس کی نفری نہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، میرا رب تمہاری مدد کرے گا۔ جس کے ساتھ باڈی گارڈ اللہ کے فرشتے ہوں، اسے کسی چیز کا ڈر ہے؟ اور میرے بھائیوں، اسی طرح موسیٰ بن ہارون اور قاسم بن المطرد نے بھی اس کی تکذیب کی ہے، اس کو جھٹلایا ہے۔
اور یہ جھوٹی روایت ہے۔ اس کا حوالہ اللہ اکبر، میزان کتاب کا نام ہے، اسماء الرجال کی کتاب ہے، 37,816 نمبر ہے۔ دوسری کتاب اسماء الرجال کی تہذیب، اس کے اندر 6,678۔ او میرے بھائیوں، یہ میں نے دلائل کی بنیاد سے یہ واقع ثابت کی ہیں، اور یہ تینوں روایات پڑھی بھی ہیں، ان کا ذوق بھی ثابت کر دیا ہے۔ اب بتاؤ، ضعیف روایت جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچے، ہم اس روایت کو قبول کرتے نہیں۔ یہ ہے گھوڑا اور یہ ہے گھوڑے کا میدان۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھائیوں کا اصرار تھا کہ مفتی صاحب آج کٹی کٹا کاٹ دے دیو، میں کاٹ دیتا ہے۔ اب جس کو میرے ساتھ اختلاف ہے، نمازی، اہل محلہ، انتظامیہ، میٹنگ کرو، مشاورت کرو، جو عمل تمہارا ہوگا، جیسے تم کہو گے، مجھے سپریم کورٹ میں لے جاؤ، عدالت میں لے جاؤ، مجھے میری گردن اتار دو، اللہ کی قسم یہی موقف، یہی نظریہ ثابت کر کے رکھوں گا۔ اگر مناظرہ کروانا ہے، ان مولویوں نے تو مسجد کی 4 دیواری تک بات کی ہے نا، انشاءاللہ یہ میری آواز مغرب یا عشاء تک یوٹیوب پر آ جائے گی۔ انشاءاللہ قربانی دو گے نا زہیر بھائی؟ آپ کھڑے ہوں، یہ ہے قرآن و حدیث کے خادم، ان کا چینل جوائن کرو، یہ پیغام آپ کو آن دی پبلک مل جائے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہم ضعیف روایات پر عمل کرتے نہ اذان دیتے ہیں نہ اذان۔ مجھے بلال بھائی نے کہا، مفتی صاحب جی اذان نہیں دینی کہ بچہ مسلمان کتا ہوندا ہے، وہ اذان نہیں دیندی تو بچے دا ختنہ کتا ہوندا ہے، وہ ختنے کا الگ معاملہ ہے۔ میں نے کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ محمد کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ آپ کی گود کے اندر بچھائے ہیں، اور قرآن تو آج تک جو اذانیں ہو چکی نہیں دیتے تنخواہ تو نہ دو، یہ قاری تو مرد خوبوں کے جنازے پڑھاتا ہے، پڑھاتا رہے گا، کیونکہ جو دین اللہ نے محمد پہ نازل فرمایا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں میری مجبوری کیا ہے، قرآن سے جواب دے رہا ہوں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آخری الفاظ ہیں آج کے خطاب کے، جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، چھٹا پیرا کہہ رہا ہے، سورۃ المائدہ کہہ رہی ہے، وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی ہے، اس کے اندر تو بچے کے دائیں کان اور بائیں کان میں اذان نہیں ہے، جھوٹی روایتیں ہیں۔ اب یہ اللہ کی شریعت، یہ اللہ کا قانون اگر میں نہ مانوں اور تمہیں نہ منواؤں تو میں کافر ٹھہرا۔ اللہ نے پھر یہ الفاظ بیان فرمائے، آگے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت اور شریعت کے مطابق تمہیں سیدھا راستہ نہ دکھاؤں تو میں ظالم ہوں۔ کیا ہوں؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں فاسق ٹھہرتا ہوں۔ اب تمہاری مرضی ہے، میں نے تو اپنا درد دل نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، لیکن انشاءاللہ جب میرا جنازہ اٹھے گا تو اللہ کی رحمت سے میرے جسم کا ایک ایک اعضا گواہی دے گا، یہ دین کا خادم کتاب اللہ کے لیے، سنت و نبی ہی کے تحت مرنے کے لیے تیار ہے۔
کیا آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ابھی تو انشاءاللہ کہتے ہو، حق کی آواز تم ساتھ نہ بھی دو تب بھی اٹھتی رہے گی، آواز اٹھتی رہے گی۔ اور یاد رکھو، ایک مفتی کو مارو گے ہر گھر سے مفتی نکلے گا۔ اپنے اثرات اس قسم پہ چھوڑ کے جا رہا ہو اللہ کی رحمت سے۔ اور مولانا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب پولیس آتی ہے مفتی صاحب آپ کھوتی جاؤ ہم سب سے پیچھے ہیں، ایسا ساتھ دو گے؟ جو حق بات میرا ساتھ نہ دو، قرآن اور حدیث کا جو ساتھ دے گا وہ کھڑا ہو جائے۔ میں دیکھتا ہوں کون کون رب کے سچے دین کا ساتھ دینے والا۔ مبین بھائی کیمرہ پھیرو، سامنے کو ساتھ لے کے آؤ، ہاتھ اونچا کرو۔ ایک منٹ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ۔ یا اللہ یہ تیرے دین کے سپاہی ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما، زندگی کی آخری سانس تک قرآن حدیث پر زندہ رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔